السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. تو آج نیکسٹ چیپٹر 11 شروع کرتے ہیں. مالیاتی اور زرعی پالیسی، فسکل اور مانیٹری پالیسی. سرکاری مالیاتی پالیسی کیا ہے؟ حکومت کی آمدنی اور خرچ کی پالیسی کو ہم سرکاری مالیاتی پالیسی کا نام دیتے ہیں. مطلب یہ کہ حکومت کس طرح سے آمدنی حاصل کرتی ہے، اپنی جو آمدنی ہے کہاں کہاں سے کلیکٹ کرتی ہے اور کن امور پر خرچ کرتی ہے، اس کو ہم سرکاری مالیاتی پالیسی کا نام دیتے ہیں. مطلب حکومت کی آمدنی کے ذرائع کیا ہیں اور حکومت کن کن سرگرمیوں پہ وہ خرچ کرتی ہے. سرکاری آمدنی اور خرچ کی پالیسی سے مراد خرچ اور آمدنی کو نوعیت کیا ہے، وقت کیا ہے، مطلب کیسے آمدنی حاصل ہوگی، کتنی ہوگی، کس وقت ہوگی، اور خرچ کو کیسے ترتیب دیں گے. تو اس کو ہم سرکاری مالیاتی پالیسی کا نام دیتے ہیں. اب اس میں مین دو اکانومسٹ ہیں، کلاسیکل اور کینز. کلاسیکل کیونکہ حکومت کی مداخلت کے خلاف ہے کہ معیشت کے اندر جو بھی ایشوز ہوتے ہیں وہ خود بخود سالو ہو جاتے ہیں، اس میں کسی قسم کی انٹرونشن کی حکومت کی ضرورت نہیں ہوتی. جب انٹرونشن کی ضرورت نہیں ہے تو ان کے بقول مالیاتی پالیسی کی، سرکاری مالیاتی پالیسی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. جبکہ جو کینز لوگ ہیں ان کے خیال میں کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اکانومی کا. افراط زر ہے یا تفریط زر ہے، افراطی رکھنا ہے یا تفریطی رکھنا اکانومی میں پایا جاتا ہے. اکانومی مکمل روزگار سے اوپر کام کر رہی ہے یا نیچے کام کر رہی ہے، یہ جو مسائل ہیں، بجٹ ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے، سرپلس میں جا رہا ہے، یہ مسائل کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے جب تک حکومت جو ہے مداخلت نہیں کرے گی. اسی لیے سرکاری مالیاتی پالیسی کے حق میں کینز ہیں، جبکہ کلاسیکل لوگ اس حق میں نہیں ہیں. مالیاتی پالیسی کے ٹولز بتاتا ہوں مختلف جو ہیں. حکومتی اخراجات ہیں، ٹیکسز ہیں، کیونکہ دیکھیں حکومت جو آمدنی حاصل کرے گی، میں پہلے بتا چکا ہوں ٹیکسز ہیں، اور ٹیکسز کی اقسام بھی ہم پڑھ چکے ہیں. شاید آپ سیکنڈ ایئر میں پڑھ چکے ہوں. ٹیکسز میں براہ راست ہے، بالواسطہ ہے، مستزائد ہے، تنزیلی ہے، یہ سارے ٹیکس کی اقسام ہیں. اب جو اخراجات ہوتے ہیں وہ بھی دو طرح کے ہیں، پروڈکٹیو اور نان پروڈکٹیو ہیں. پیداواری اور غیر پیداواری کاموں پہ اخراجات ہیں، آنے ہیں اور سرکاری قرضے ہیں. یہ چار جو ہیں حکومت جو ہے آلات استعمال کرتی ہے سرکاری مالیاتی پالیسی کی. 5 انتقالی ادائیگی بھی ہے اس میں. اب سرکاری اخراجات ہیں تو حکومت جو اخراجات کرتی ہے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، پروڈکٹیو اور نان پروڈکٹیو ہیں. مطلب کیا ہوا، جو پیداواری کاموں پہ بھی خرچ کیے جاتے ہیں، غیر پیداواری دفاع وغیرہ پہ بھی خرچ کیا جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں پہلے جو اکانومی کی سچویشن ہے وہ کون سی ہے. فرض کرو کساد بازاری ہے، سرد بازاری کی سچویشن جاری ہے، تو ان ادوار میں حکومت اخراجات میں اضافہ کرتی ہے. مطلب کیا ہوا، پل بنائے گی، ڈیم بنائے گی، بیراج بنائے گی، ہاؤسنگ سوسائٹی شروع کرے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ اخراجات ہوں گے تو پھر طلب بڑھے گی، قیمتیں بڑھیں گی، منافع بڑھیں گے، سرمایہ کاری بڑھائیں گے، جس سے سرد بازاری یا کساد بازاری پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جبکہ افراط زر کے دنوں میں حکومت جو اخراجات ہیں ان کو پوسٹ پاؤنڈ کرنے کی کوشش کرے گی. مختلف جو پروجیکٹس ہیں ان کو ڈیلے کرنے کی کوشش کرے گی، جس سے چیزوں کی طلب کم ہوگی، قیمتیں کم ہوں گی، جس سے منافع کم ہوں گے اور وہ آٹومیٹکلی جو پروجیکٹس ہیں وہ پوسٹ پاؤنڈ ہونا شروع ہو جائیں گے. اب فلاح بہبود پہ بھی حکومت اخراجات کرتی ہے، جس طرح سے بے روزگاری الاؤنس ہے، زرعی امداد کے پروگرام ہیں یا امدادی قرضے وغیرہ ہیں. تو یہ پہ ڈپینڈ اسی پہ کرتا ہے کہ کساد بازاری ہے، بے روزگاری جاری ہے، لوگوں کی قوت خرید کم ہے تو بڑھانا چاہیں گے. تو کیسے بڑھانا چاہیں گے؟ بے روزگاری الاؤنس دیں گے، زرعی امدادی پروگرام کے ذریعے ان کی مدد کریں گے تاکہ وہ لوگ طلب بڑھا سکیں چیزوں کی، جس سے قیمتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی اور کساد بازاری پہ کنٹرول ہوں گی. اور اگر افراط زر ہے تو اس کے الٹ ہو جائے گا. اب ٹیکس جو حکومت آمدنی حاصل کرے گی تو دوسرا بڑا حربہ جو ہے وہ ٹیکسز ہے. جو حکومت جو ہے افراط زر ہے تو ٹیکسز میں اضافہ کیا جائے گا تاکہ لوگوں کی قوت خرید کم ہو. تفریط زر ہے، ٹیکسز میں کمی کی جائے گی تاکہ لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ ہو. تو پہلے براہ راست اور بالواسطہ ٹیکس آپ لوگ جانتے ہیں. براہ راست جس پہ عائد کیا جاتا ہے وہی پے کرتا ہے، آمدنی ہے، پراپرٹی ٹیکس ہے. جو بالواسطہ ٹیکس ہوتا ہے وہ عائد کسی پہ کیا جاتا ہے، ادا کوئی اور کر رہا ہوتا ہے، جیسے
بکری ٹیکس ہے، سیل ٹیکس ہے، کسٹم ڈیوٹی، ایکسائز ڈیوٹی ہے، وہ قیمت میں شامل کر کے لوگوں سے وصول کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے انتقالی ادائیگی۔ نیکسٹ شربہ جو ہے انتقالی ادائیگی۔ انتقالی ادائیگی وہ رقم ہے جو بغیر محنت کے حاصل ہو، جیسے اسکالرشپس ہیں، گفٹس ہیں یہ، اور افراط زر کے دنوں میں ان میں کمی کی جائے گی، اور تفریط زر کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ انتقالی ادائیگی کی مد میں لوگوں کو رقم دی جائے گی تاکہ وہ طلب کو بڑھا سکے۔ آنے حکومت کی طرف سے کسی بھی چیز پر جو رعایت ہوتی ہے اس کو ہم آنے بولتے ہیں۔ اچھا، اگر افراط زر ہے تو کیا کریں گے؟ آنے کم کریں گے تاکہ لوگ طلب کم کر سکیں، جبکہ تفریط زر کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ رعایت دینے کی کوشش کی جائے گی تاکہ لوگوں کی جو قوت خرید ہے اس میں اضافہ کیا جا سکے، وہ چیز کو خرید کر سکے۔ نیکسٹ ہے زرعی قرضہ ہے۔ اسی طرح سے اگر افراط زر ہے، یہ تفریط زر کے حالات ہیں، تو زرعی قرضے کے ذریعے بھی تفریط زر میں قرض کم کریں گے، قرض زیادہ دیں گے تاکہ لوگ طلب بڑھائیں، اور افراط زر میں قرض کم کرنے کی کوشش کریں گے، جس سے جو ہے آٹومیٹکلی کنٹرول کیا جا سکتا ہے افراط زر اور تفریط زر کو۔ اب قرضہ جو ہے بینک سے بھی لیا جا سکتا ہے، عوام سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ اب بینک سے جو عوام سے قرضہ لیں گے، کیسے لیں گے؟ بانڈز کے ذریعے سے، شیئرز کے ذریعے سے۔ اب دیکھیں، قرضہ جب لیں گے عوام سے، بانڈز میں کشش پیدا کریں گے تاکہ عوام زیادہ سے زیادہ قرضہ لیں، اور اسی طرح سے بینک سے بھی حکومت قرضہ لے سکتی ہے تاکہ افراط زر اور تفریط زر سے نپٹا جا سکے، اور خسارے کی سرمایہ کاری کے ذریعے سے بھی افراط زر اور تفریط زر پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھا آپ کا ٹاپک، سرکاری مالیاتی پالیسی کیا ہے اور اس کے آلات کار بیان کریں۔ تو نیکسٹ ہے اس کے جو اثرات ہیں یا اس کے ایفیکٹس کہہ سکتے ہیں ہم لوگ، سرکاری مالیاتی پالیسی یا امپورٹنس کہہ سکتے ہیں، کہاں کہاں ہیلپ ہوتی ہے۔ تجارتی چکر کا اتار چڑھاؤ کا انسداد۔ اب دیکھیں، تجارتی چکر میں کبھی گرم بازاری ہے، کبھی سرد بازاری ہے۔ گرم بازاری میں قیمتیں بڑھتی ہیں، سرد بازاری میں قیمتیں کم ہیں۔ اب افراط زر ملک کے اندر ہے، قیمتوں میں آپ چاہتے ہیں کمی ہو تو کیا کریں گے؟ گورنمنٹ اخراجات میں کمی کرے گی، ٹیکسز میں اضافہ کرے گی تاکہ لوگ طلب کم کر سکیں۔ سرد بازاری کے دنوں میں قیمتیں گر رہی ہیں، حکومت کیا کوشش کرے گی؟ تاکہ لوگ طلب بڑھائیں، ٹیکسز میں کمی کریں، لوگوں کی پرچیزنگ پاور بڑھے گی جس سے وہ طلب بڑھائیں گے۔ اگر ایسے بھی طلب نہیں بڑھائیں گے تو حکومت خود اخراجات میں اضافے کے ذریعے سے بھی سرد بازاری پر کنٹرول کر سکتی ہے۔ کامل روزگار کے حصول میں مدد۔ اگر فرض کرو سرد بازاری جاری ہے، بے روزگاری ہے، تو کیا کرے گی؟ ٹیکسز میں کمی کریں گے، ترقیاتی پروگرام شروع کریں گے، حکومت اخراجات میں اضافہ کرے گی تاکہ ملک کے اندر جو بے روزگاری کے حالات ہیں اس پر کنٹرول کر کے کامل روزگار کو حاصل کیا جا سکے۔ اب قیمتوں میں کمی ہے تو پہلے بتا چکا ہوں، قیمتوں میں کمی ہے تو قیمتوں میں کمی صورتحال ہے۔ تو اب دیکھیں قیمتوں میں اضافہ کیسے کریں گے؟ حکومت ٹیکسز میں کمی کرے گی تاکہ لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ ہو، طلب بڑھائیں، قیمتیں بڑھیں گی۔ حکومت خود اخراجات میں اضافہ کرے گی جس سے قیمتوں میں کیا ہو جائے گی؟ اضافہ ہو جائے گا، اور کمی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے الٹ کیا جائے گا۔ مساوات چاہتے ہیں، عدم مساوات ہے تو ٹیکس عائد کریں گے امیروں پر مستزائد ٹیکس، جس سے امیروں پر ٹیکس ہوگا اور وہ پیسہ کلیکٹ کر کے عوام جو غریب ہے اس کی فلاح و بہبود پر خرچ کریں گے۔ تو اس پالیسی کے ذریعے سے ہم دولت کی تقسیم کو مساویانہ بھی بڑھا سکتے ہیں۔ اب صرف کا جو دولت ہے اس کا خاص معیار قائم رکھنا ہے۔ افراط زر ہے، لوگوں کی آمدنی کم ہے، بے روزگاری ہے، طلب کم ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ اس دور میں ہم ٹیکسز میں کمی کریں گے تاکہ لوگوں کے پاس پیسہ ہو، وہ خرچ کریں گے، اور تفریط زر میں اس کے بالکل الٹ کیا جائے گا۔ افراط زر میں ہم چاہتے ہیں کہ طلب کم کرے تو کیا کریں گے؟ ٹیکسز میں اضافہ، اور تفریط زر میں ٹیکسز میں کمی کریں گے تاکہ لوگ جو ہے اپنا جو صرف کا معیار ہے وہ ایک خاص معیار پر قائم رکھ سکیں۔ معاشی ترقی میں اضافہ۔ اب دیکھ قیمتیں اگر گر رہی ہیں تو کوئی بھی سرمایہ کار سرمایہ کاری نہیں کرے گا، تو اس کے لیے انکریج کریں گے، ٹیکسز میں کمی کریں گے، لوگ طلب بڑھائیں، قیمتیں بڑھیں، منافع بڑھیں۔ حکومت خود اخراجات میں بھی اضافہ کرے گی جس سے ہم چاہتے ہیں
لوگوں کی بچتیں کریٹ ہو، تب بھی ہم ٹیکسز میں کمی کریں گے تاکہ لوگ بچتیں سرمایہ کاری میں لگائی جائیں، جس سے ملک کے اندر معاشی ترقی کی رفتار تیز کی جا سکے گی۔ یہ آپ کا ٹاپک تھا سرکاری مالیاتی پالیسی سے کیا مراد ہے، اس کے آلات کار، اس کے مقاصد بیان کریں یا اثرات بیان کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کل نیا ٹاپک ہوگا، زرعی پالیسی سے کیا مراد ہے، اس کے اثرات بیان کریں، آلات کار بیان کریں۔ اللہ حافظ۔